اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون صدق اللہ العظیم۔ محترم قبلہ قاری صاحب نے آغاز سے انہی آیات کے ساتھ اس محفل کا آغاز فرمایا تھا، ابتدا فرمائی تھی۔ بنیادی طور پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے حوالے سے بھی آج کی یہ تقریب ہے، اور ہر مہینے کا جو پہلا اتوار ہوتا ہے اس میں ہم ختم غوثیہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی آج کی یہ تقریب ہے۔ میرے ماموں جان ان کا ایک دو دن پہلے وصال ہوا ہے، ان کی کل بھی ہے، وہ بھی تقریب آج وہاں درویش ان کے گاؤں میں بھی دعا ہو رہی ہے، قاضی ثاقب صاحب وہاں پر کر رہے ہیں، میرے خالہ زاد بھائی ہیں ادھر بھی وہ کر رہے ہیں، کچھ ادھر کے مہمانوں کو بھی وہ کھانا کھلا رہے ہیں، ادھر بھی کھلائیں گے، کچھ ہم اپنی طرف سے یہاں کر رہے ہیں عرس شریف کے حوالے سے بھی۔ تو یہ بہت ساری چیزوں کا آج کا پروگرام یہ مجموعہ ہے۔ وہی جس طرح راجہ صاحب فرما رہے تھے کہ بہت ساری نسبتیں آج کے پروگرام کو حاصل ہیں، بہت سارے اولیاء اللہ کے ایام جو ہیں وصال کے وہ بھی اسی مہینے میں ہیں، تو سارے اس میں انشاءاللہ ہم سارے شامل کریں گے۔ سارے ہی اپنے اپنے انداز میں بڑے خوبصورت گفتگو کرتے رہے ہیں، راجہ صاحب نے بھی اپنا حصہ ڈالا، حافظ صاحب نے بھی اپنا حصہ ڈالا، اور حضرت علامہ سجاد شامی صاحب یہ بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے آپ کے سامنے خطاب فرمایا تھا، عربی کے بہت بڑے ماہر ہیں، یہ شام میں رہے ہیں، وہاں یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں، اور عربی پر بہت زیادہ دسترس ہے ان کو، تو ہے ماشاءاللہ میری طرح ملنگ آدمی ہے، اس لیے میرے ساتھ اچھی گپ شپ ہے ان کی، دونوں فقیر ملنگ ہیں تو اس لیے اچھی گپ شپ ہے ہماری، ورنہ یہ بہت بڑے عالم ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عطا فرمائے۔ اولیاء اللہ کے حوالے سے بڑے خوبصورت انہوں نے گفتگو فرمائی ہے، آپ کو اولیاء اللہ کے حوالے سے بتاتے رہے ہیں، سارے ہی لوگ اپنے اپنے انداز میں کرتے رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو سب کو بیان کرنے کا اجر عطا فرمائے، اور آپ سارے جتنے بھی ذوق کے ساتھ خوشی کے ساتھ سن رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو سماعت کی وجہ سے اجر عطا فرمائے۔ اب اتنا وقت تو نہیں رہا، آپ سب جانتے ہیں 1:30 ہمارے پاس جماعت ہوتی ہے۔ میرا خیال تھا کہ حضرت مجدد صاحب کے حوالے سے کچھ آپ کو بتاؤں گا۔ اصل میں کہ جو ایام ہائے وصال ہوتے ہیں بزرگوں کے، فوتگی والے دن ہوتے ہیں یا عرس والا دن ہم کہتے ہیں، تو بنیادی طور پہ ہونا یہ چاہیے نا کہ اس پہ وہ جو بزرگ ہیں جن کا یوم وصال ہے ان کی تعلیمات لوگوں کو بتائی جائیں، ان کے بارے میں کچھ بتایا جائے۔ تو میرا خیال تھا کہ ان کے حوالے سے کچھ کروں گا بات چیت، لیکن اب اتنا وقت نہیں ہے، 1:30 ہماری جماعت ہو جاتی ہے۔ بہرحال انہوں نے اتنے مفصل خطابات فرمائے ہیں کہ اس کے بعد ویسے بھی خطاب کی ضرورت ہی نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ سب لوگوں نے بڑے ذوق کے ساتھ سنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی اجر عطا فرمائے، ان کو بھی اجر عطا فرمائے۔ میں بس ایک بات کر دیتا ہوں وہی پیغام کے حوالے سے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اصل میں جو یہ خانقاہی نظام ہے اس میں ان کا بہت بڑا نام ہے، شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور انہوں نے خانقاہی ماحول میں رہ کے جس طرح دین کا کام کیا ہے یہ انہی کا خاصہ ہے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ میری جو یہ دین جو ہے اس میں ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد آئے گا۔ یاد رکھیے یہ لفظ مجدد ہے، مجدد نہیں ہے، اکثر لوگ اس کو مجدد پڑھتے رہتے ہیں، مجدد یعنی دال کے نیچے زیر پڑھنی ہوتے ہیں، دین کی تجدید کرنے والا مجدد۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہر 100 سال کے بعد اس امت میں ایک مجدد آئے گا جو اس دین کی احیاء کرے گا، اس کو زندہ کرے گا، دوبارہ اس کی تجدید کرے گا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں دین جس طرح اصل اپنی نہج پہ ہوتا ہے، اپنی حیت پہ ہوتا ہے، اسے تبدیل ہوتا جاتا ہے۔ آج کل بھی میں جمعے میں بھی سارا یہی بیان کر رہا تھا کہ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم کس وقت کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا دین اس وقت کہاں پر ہے، یعنی ہم دین سے بہت پیچھے رہ گئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، یہ باقی ساری چیزیں ہم پہ غالب آ چکی ہوئی ہیں، اور دین جو ہے وہ بہت پیچھے کہیں چلا گیا، اسی حوالے سے میں جمعے کو بات کر رہا تھا۔ تو بہرحال حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس طرح حضور نے فرمایا کہ ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد آئے گا جو دین کی تجدید کرے گا،
دین میں جو خرابیاں واقع ہو جائیں گی ان کو ٹھیک کرے گا۔ تو وہ حضور نے جو فرمایا تھا کہ مجدد آئے گا، تو وہ ظاہر ہے ہر مجدد جو بھی آنا ہے اس کا اپنا کوئی نام ہوتا ہے، جس طرح حضرت عمر ابن عبدالعزیز ہیں، ایک نام ہے ان کا، مشہور نام ہے ان کا، اسی طرح جو بھی مجدد آئے گا وہ اپنے نام کے ساتھ جانا جائے گا، اس کا نام ہی اس کی پہچان ہوگی۔ لیکن یہ ایسے مجدد آئے ہیں کہ ان کا اصل نام جو ہے وہ احمد ہے، وہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، جبکہ جو ان کا کارنامہ ہے مجدد والا وہ اتنا مشہور ہوا ہے کہ پوری دنیا ان کو مجدد الفسانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یعنی وہ مشہور ہی مجدد کے نام سے ہو گئے ہیں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام ان کا احمد ہے، وہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، جو علمی لوگ ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا نام کیا ہے، ان کا اصل جو نام ہے وہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اور جو ان کا تجدیدی کارنامہ ہے وہ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ یہ مجدد ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ بہرحال انہوں نے یہ خانقاہی ماحول میں بہت بڑا ان کا کردار ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ خانقاہ میں آنے کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں آدمی کے۔ حضرت مجدد صاحب انہوں نے بھی جتنی خدمات ان کی ہیں وہ اصلاح کے حوالے سے، بلکہ وہ ان کو جیل میں جب بند کر دیا گیا تھا، یہ بہت زیادہ قید و بند کی سعودی انہوں نے برداشت کی ہیں، مصائب اور مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا تھا۔ کس وجہ سے کرنا پڑا تھا؟ دین کی وجہ سے کرنا پڑا تھا۔ اکبر بادشاہ، اس کے کچھ ہم نوا، کچھ اس نے ایسے جس طرح آج کل بھی لوگ کہتے رہتے ہیں کہ اس طرح پاس جو اس کی تعریفیں کرتے رہتے تھے، اور ایسی تعریفیں کرتے تھے جن کا وہ اہل نہیں ہوتا تھا، معاوضے کی وجہ سے کچھ پیسے ان کو مل جاتے تھے، اس وجہ سے پھر وہ بادشاہ کی تعریفیں کرتے۔ ایسے علماء کا کردار بھی اچھا نہیں ہوتا، یاد رکھیے یہ بہت نازک معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ علماء جو ہوتے ہیں یہ دین کے پہرے دار ہوتے ہیں، ان کا بنیادی کام دین پر پہرا دینا ہوتا ہے۔ تو جب دین کو ہی کردار ہوتا ہے انہوں نے تو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، وہی اگر غلط مشورے دینے لگ جائیں تو دین کو ٹھیک کون کرے گا پھر؟ یہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ واحد شخصیت ہے کہ اس وقت یہ بادشاہ کے سامنے ڈٹ گئے تھے، اور کس بات پہ ڈٹ گئے تھے؟ وہی شرعی بات جو میں کہتا ہوں نا کہ علماء کا تو کام ہی یہ ہے کہ انہوں نے اصلاح کرنی ہے، اس بات پہ ڈٹ گئے تھے کہ وہ جو اکبر بادشاہ تھا اس کے جتنے علماء وغیرہ اور فضلاء اس نے رکھے ہوئے تھے، بھرتی کیے ہوئے تھے، وہ اپنے معاوضے کی لالچ میں انہوں نے اکبر بادشاہ کو یہ مشورہ دیا ہوا تھا کہ چونکہ آپ ذل ہیں، بادشاہ جو ہوتا ہے ذل اللہ فی الارض ہوتا ہے، زمین میں اللہ کا سایہ ہوتا ہے، اللہ کا پرتو ہوتا ہے، تو جب آپ اس کے جانشین ہیں، اس کے نائب ہیں بادشاہ سلامت، تو پھر جس طرح اللہ پاک کو سجدہ کیا جاتا ہے اس طرح آپ کو بھی سجدہ کرنا چاہیے لوگوں کو۔ چنانچہ وہ تو جاہل آدمی تھا اکبر بادشاہ، پتہ تو تھا کوئی نہیں، اس نے کہا علماء جو کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، چنانچہ اس نے حکم نافذ کر دیا کہ آج کے بعد جو بھی دربار میں آئے گا سب سے پہلے مجھے سجدہ کرے گا۔ یہ یاد رکھیے سجدہ قطعی طور پر ممنوع ہے شریعت میں، کسی کو آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اگر سجدہ عبادت کرتا ہے کوئی آدمی، یعنی کسی کو سجدہ کرے عبادت کی غرض سے اللہ کے علاوہ، تو وہ تو کافر ہی ہو گیا، وہ تو اسلام میں ہی نہیں رہا، وہ تو اسلام سے ہی خارج ہو گیا۔ دو سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ عبادت اور ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، جس طرح بعض لوگ اپنے مشائخ کو سجدہ کر دیتے ہیں یا بعض لوگ مزارات پر سجدہ کر دیتے ہیں، اس سجدے کو سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے۔ ایک سجدہ عبادت جو عبادت کی وجہ سے کیا جائے، اور ایک سجدہ تعظیمی جو تعظیم کی وجہ سے کیا جائے۔ یاد رکھیے کہ دونوں منع ہیں، کوئی بھی ان میں جائز نہیں ہے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر عبادت والا سجدہ کر دیا تو کافر ہی ہو گیا، اسلام سے ہی نکل گیا، اور اگر تعظیم والا سجدہ کیا تو پھر بھی دین سے تو نہیں نکلے گا، کافر تو نہیں ہوگا، لیکن سجدہ کرنا جو تعظیمی ہے وہ بھی حرام ہے، شریعت میں نہیں کر سکتے ہیں۔ تو سجدہ صرف اور صرف قرآن کریم میں اللہ پاک، حضرت مجدد صاحب ویسے ہی تو نہیں منع کر رہے تھے نا سجدے سے، وہ تو عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، بلکہ علم کا ایک بحر ناپیدا کنار، ایک سمندر، ایک دریا تھے وہ علم کا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ جب یہ فرماتے تھے کہ نہیں کرنا ہے سجدہ بادشاہ کو، تو ویسے تو نہیں کہہ رہے تھے، قرآن سے دلیل دے رہے تھے۔ قرآن میں آتا ہے لا تسجدوا للشمس،
ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. انسان تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم سے تو بہت بہتر چاند ہے جو پوری رات کو پوری دنیا پر اپنی روشنی بکھیر رہا ہوتا ہے، اور سورج ہے جس کی توانائی بے شمار ہے، اسی کی توانائی سے ہماری سارے فصلیں اگتی ہیں. یعنی بہت طاقت کا ذریعہ ہے سورج، بہت روشنی کا ذریعہ ہے چاند. وہ اتنی حیثیت کی مالک جو چیزیں ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے. لا تسجدوا للشمس، نہ سورج کو سجدہ کر سکتے ہو، نہ چاند کو سجدہ کر سکتے ہو. بندے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. سجدہ کرنا ہے تو کس کو کرنا ہے؟ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنْ. سجدہ کرنا ہے تو اس کو کرو جس نے انسان کو بھی پیدا کیا، روشنی دینے والے چاند کو بھی پیدا کیا، اور توانائیاں بخشنے والے سورج کو بھی جس نے پیدا کیا. ان سب چیزوں کا جو خالق ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، سجدہ کرنا ہے تو اس ذات کو پھر سجدہ کرو. تو یہ اب بادشاہ کا مخالفت تھی، سیدھی سیدھی انہوں نے مخالفت کر دی تھی، جس کی وجہ سے پھر ان کو کل جیل میں ڈال دیا گیا. اور یہ بڑی مشکلات کا ان کا دور ہے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اور وہ جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ ان کا بڑا کردار ہے خانقاہی ماحول میں اور خانقاہوں والی اصلاح میں. انہوں نے وہاں جیل کے اندر سے پوری تحریک چلائی ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. اب جیل میں بندہ کوئی جاتا ہے تو دنیا سے تو وہ کٹ جاتا ہے نا، جتنے بھی لوگ جیل میں ہوتے ہیں دنیا سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی ایسی شخصیت کہ جیل میں جب گئے تو جیل آپ جانتے ہیں کوئی نیک لوگ جیل میں نہیں ہوتے ہیں، سارے مجرم ہوتے ہیں. کوئی کس جرم میں آیا ہوا ہے، کس جرم میں آیا ہوا ہے، تو سارے وہاں پر مجرم ہوتے ہیں. وہاں پر کوئی نیک لوگوں کا اجتماع تو نہیں ہوتا جیلوں میں. لیکن جب حضرت مجدد الفسانی جیل میں گئے تو وہی بڑے بڑے ڈاکو، وہی بڑے بڑے مجرم جنہوں نے بہت بڑے بڑے جرم کیے ہوئے تھے، وہاں حضرت مجدد الفسانی نے اپنا حلقہ درس قائم کر لیا. وہاں مجدد الفسانی درس دینے لگے، اور وہ لوگ جو پہلے ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، جو پہلے جرم کیا کرتے تھے، وہ سارے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے گرد حلقہ بگوش ہو کے بیٹھ جاتے تھے. کوئی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی دیگر ذکر اذکار کر رہے ہیں. یعنی وہی جرم کرنے والے سارے لوگ مصلح بن گئے، ان کی اپنی اصلاح ہو گئی، بلکہ پھر وہ اصلاح خود کرنے والے ہو گئے. ان سب نے حضرت مجدد الفسانی کو دست بستہ یہ عرض کی. جو اندر لوگ موجود تھے وہ بھی حضرت مجدد صاحب کے ساتھ ہو گئے، اور جتنے بادشاہ کے فوجی عہدیدار جو تھے، آج کل بھی آپ جانتے ہیں نا سارا جو ماحول ہے فوج کے حوالے سے، اس وقت بھی ایسا ہی تھا. فوجی جرنیل جو تھے وہ بھی حضرت مجدد صاحب کے ہم نوا ہو گئے. انہوں نے حضرت مجدد صاحب سے عرض کی کہ حضور آپ اجازت دیجئے، ہم بادشاہ کا تختہ الٹتے ہیں اور آپ کو بادشاہ بناتے ہیں اس کی جگہ پر. حضرت مجدد الفسانی نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں اس لیے آیا ہی نہیں ہوں کہ میں بادشاہ بنوں، مجھے اللہ پاک نے اس لیے بھیجا ہے کہ جو بادشاہ بنے ہوئے میں ان کو انشاءاللہ ٹھیک کر کے یہاں سے جاؤں گا. ان کو میں نے ٹھیک کرنا ہے، میں نے نہیں بادشاہ بننا. تو بات وہی ہے کہ جو اندر کی جو طاقت ہے نا وہ بولتی ہے. انہوں نے کہا کہ میں بادشاہ بننے کے لیے نہیں آیا، بلکہ جو بنے ہوئے اور غلط کام کر رہے ہیں میں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہوں، اور انشاءاللہ میں ان کو ٹھیک کر کے جاؤں گا. پھر واقعی انہوں نے ٹھیک کیا، ایسا ٹھیک کیا کہ جو چیزیں غلط رائج تھیں اس وقت وہ ساری کی ساری ختم ہو گئیں. حتیٰ کہ بعد میں جہانگیر بادشاہ نے توبہ کی تھی ساری چیزوں سے، اور پھر جو چیزیں ممنوع تھیں وہ سرکاری وظائف بند کر دیے گئے تھے، علماء کی تنخواہیں بند کر دی گئی تھی، مسجدیں بند کر دی، مدرسے بند کر دی. وہ ساری چیزیں حضرت مجدد صاحب اپنی زندگی میں، یعنی جو کچھ جس طرح دین کا صحیح طریقہ کار تھا اس کے مطابق حضرت مجدد صاحب نے ہر چیز چلا دی تھی. اور دوستو بہت بڑی بات ایک اصلاح کے حوالے سے یہ بھی سمجھیے، میں اس لیے یہ ساری باتیں کرتا ہوں نا کہ آپ کا ایک خانقاہ کے ساتھ تعلق ہے. آپ سب لوگ بھی خانقاہ میں آتے ہیں، جب بھی خانقاہ میں آئیں اس خیال سے آئیں کہ ہم نے کچھ حاصل کر کے جانا ہے. میں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، کہنا نہیں چاہیے لیکن ایسا ہوتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں. مقصد میرا اصلاح کرنا ہے آپ کی، کوئی تنقید یا برائی کرنا نہیں ہے. بہت سے لوگ خانقاہ میں اس حوالے سے بھی آتے ہیں
کہ آپ جانتے ہیں نا کہ یہ ہمارا علاقہ خوبصورت ہے، آگے ناردرن ایریاز وغیرہ، اور کچھ لوگ گھومنے پھرنے کے لیے بھی آتے ہیں نا، پنجاب کے بہت سارے لوگ آتے ہیں اور علاقوں سے آتے ہیں، تو وہ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ رات یہاں پر قیام کرتے ہیں، رات رہنے کے لیے خانقاہ کو استعمال کرتے ہیں ہوٹل کی جگہ، صبح اٹھ کے کاغان ناران چلے جاتے ہیں، 2 3 دن وہاں گھوم پھر کے پھر اگلی رات سٹے کرنے کے لیے خانقاہ میں آتے ہیں اور صبح اٹھ کے گھر پہ۔ یہ میرے خیال میں خانقاہ میں آنے کا مقصد ہی نہیں ہے نا۔ خانقاہ میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی بات سمجھ کے جائیں یہاں سے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات مجھے یاد آ گئی، یعنی ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، آپ کا اپنا گھر ہے جیسے بھی آئے، میں صرف اصلاح کے حوالے سے یہ آپ کو بات بتا رہا تھا کہ اصلاح کا مقصود یہ ہے کہ آپ یہاں خانقاہ میں ٹھہرا کریں۔ جب آپ خانقاہ میں ٹھہریں گے، کوئی بات آپ کو سننے کو مل جائے گی، کوئی ایسی چیز ہوگی جو نئی آپ کو مل جائے گی، کوئی بات آپ کے دل پر اثر کر جائے گی۔ اصل تو یہی ہوتا ہے نا، مقصد یہ ہے کہ دلوں کو صاف کریں خانقاہ میں آ کے۔ تو ہمارے اپنے دل بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ صاف ہونے چاہیے، کسی قسم کی کوئی نفرت کدورت نہیں ہونی چاہیے۔ اور جتنے یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، میں آپ کو عرض کروں کہ وہ حضرت ذوالنون مصری کی بات جو میرے ذہن میں آ گئی، ذرا دیکھیے خانقاہوں میں اور خانقاہ والوں کے اصلاح کا انداز کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک دفعہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ ان کے دوست مریدین ساتھ بیٹھے ہوئے، بہت بڑی شخصیت ہے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ، بہت بڑے بزرگ ہوئے، اپنے کچھ مریدین کے ساتھ دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہاں چونکہ بالکل کنارے پہ تھے تو دریا میں سے ایک کشتی آئی جس میں کچھ غنڈے، کوئی اوباش قسم کے لڑکے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے جو کہ شراب پی رہے تھے۔ ان کے پاس شراب کی بوتلیں ہاتھوں میں بھی اٹھائی ہوئی تھیں، کشتی میں بھی وہ ڈبے شبے پڑے ہوئے تھے شراب کے، تو وہ غل کا پاڑا کرتے ہوئے، جس طرح آزاد بچے ہوتے ہیں، ینگ جنریشن جو ہوتی ہے، یوتھ ہماری، تو وہ یعنی ہر طرح کے لوگ ہر سٹیج میں ہوتے ہیں، سارے ینگ بچے جو ہیں سارے خراب نہیں ہوتے ہیں، بہت اچھے اچھے بچے بھی ہوتے ہیں ینگ جنریشن، لیکن وہ کچھ اوباش نوجوان تھے جو کشتی میں آ رہے تھے اور خود شراب پی رہے تھے، نشہ بھی چڑھا ہوا تھا شراب کی وجہ سے۔ تو یہ تو ملنگ بزرگ تھے حضرت ذوالنون مصری، یہ تو خانقاہی آدمی تھے، تو ان کو جب دیکھا اور ان کے پاس بیٹھے ہوئے باقی صوفیوں کو دیکھا تو انہوں نے انہیں مذاق کرنا شروع کر دیا ان کے ساتھ، حضرت ذوالنون مصری کے ساتھ بھی، اور جو ان کے ساتھ صوفی بیٹھے ہوئے تھے سب کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا، آوازیں کسنی شروع کر دی اور تضحیق کرنے لگے، ایک طرح سے ان کو یعنی دوسرے لفظوں میں بے عزت کرنے لگے۔ تو اب یہ بہت بڑی شخصیت ہے حضرت ذوالنون مصری، کشتی آگے گزر گئی، ان کو برا بھلا وہ کہہ کے آگے چلے گئے۔ حضرت ذوالنون مصری کے ساتھ جو مریدین بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ شخصیت ہیں، اللہ رب العالمین کیا کیا ہم کو وہ کہہ کے چلے گئے ہیں، تو اتنا نہیں ہوا آپ سے کہ کوئی بدعائی کر دیں ان کے لیے؟ یہ میں کہتا ہوں نا، دل کیا ہوتا ہے، دل کی صفائی کیا ہوتی ہے، اور دل کو بڑا کرنا کیا ہوتا ہے، کسی کو کرنا کیا ہوتا ہے۔ کہا کہ اب بھی وقت ہے، کچھ بدعا دیجیے۔ انہوں نے فرمایا دیتا ہوں بدعا، ایسے ہاتھ اوپر اٹھائے۔ اب مریدین یہی سمجھے کہ بدعا دینے لگے، ہاتھ اٹھا کے عرض کی کہ باری تعالیٰ جس طرح دنیا میں ان کو یہ ساری خوشیاں اور آسائشیں تو نے عطا فرمائی ہیں، باری تعالیٰ اگلی زندگی میں بھی ایسے ہی ان کو آسائشیں عطا فرما۔ یہ بدعا دی انہوں نے۔ وہ میں عرض کر رہا تھا نا کہ دل صاف ہو تو تبھی رنگ بھی چڑھتے ہیں، وہ صاف دل والے لوگ ہوتے ہیں۔ بس یہ دعا فرمائی، کشتی وہاں سے آگے گزر گئی ہوئی تھی، ادھر یہ دعا ہوئی، ادھر ان کو ندامت اللہ پاک نے ذہن میں ڈالا، دل میں ڈالا، ندامت شروع ہوئی ان بچوں کو جنہوں نے گستاخی کی تھی ان کے ساتھ اور برا بھلا کہہ کے چلے گئے تھے۔ تو آپس میں وہ باتیں کرنے لگے کہ غلط ہو گیا ہے کام، ہم نے بڑا غلط کام کیا، خواہ مخواہ ان کو ہم بیٹھے ہوئے تھے اپنے، ہمیں انہوں نے کچھ کہا بھی نہیں تھا، تو ہم کیوں ان کو برا بھلا کہہ کے آ گئے ہیں، زیادتی کی ہے ہم۔ بہرحال سب کو ندامت ہوئی اور سب نے مشورہ کیا کہ جا کے واپس جاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں ان سے۔ کشتی تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئی، مریدین بھی دیکھ رہے ہیں کشتی واپس آ گئی ہے، تو مریدین یہ سمجھے کہ اب پھر برا بھلا کہنے کے لیے وہ آئے ہیں، کیونکہ پہلے جو وہ برا بھلا کہہ کے گئے تھے، مریدین خوفزدہ ہو گئے سارے مریدین کہ اب پھر ہمیں برا بھلا کہیں گے۔ کشتی قریب آئی اور لڑکے نیچے اترے اور آ کے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی کہ حضور
احساس ہو گیا ہے، ندامت کا احساس ہو گیا ہے، بہت ہم اس پر نادم ہیں اور بہت شرمندہ ہیں، لیکن بہرحال جو غلطی ہم کر چکے ہیں وہ تو ہو ہی گئی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں معاف فرما دیں اور ہمارے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرما دیں۔ دعا تو وہ پہلے ہی کر چکے تھے نا ان کے لیے کہ باری تعالیٰ جو آسائشیں ان کو ابھی عطا فرمائی ہوئی ہیں اس دنیا میں، یہ آسائشیں ان کو اگلے جہان میں بھی عطا فرما دینا۔ تو جب وہ واپس آئے تو تبھی آئے تھے نا کہ ان کو گناہ کا احساس ہو گیا تھا، اور جب گناہ کا احساس ہو گیا وہ تائب ہو گئے تو گناہ تو پھر ختم ہی ہو گیا نا۔ اس لیے اللہ پاک نے پھر ان کو اگلے جہان کی آسائشیں عطا فرما دی۔ اس طرح حضرت نون مصری کی دعا دروں سے ثابت ہو گئی کہ ادھر انہوں نے دعا فرمائی تھی، اللہ پاک نے ان کے دل میں انقلاب پیدا کیا، انہیں توبہ کی، اللہ سے بخشش مانگی، تائب ہو گئے۔ جب گناہوں سے تائب ہو گئے تو ان کی دعا اس طرح پوری ہو گئی کہ جب تائب ہو گئے تو یہاں جو آسائشیں اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی تھی وہ ساری آسائشیں اللہ پاک ان کو جنت میں بھی عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت۔ تو یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں یا اعلیٰ حضرت ہوں، جو بھی ہمارے اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں، گولڑا شریف والے جو تذکرہ ہوا سارا، لاہور والے داتا سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اللہ پاک سب کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ حضرت ہمارے حضرت صاحب اللہ پاک ان کی درجات بلند فرمائے۔ یہ سارا جتنا اولیاء اللہ کا جو ہے، کتنا سوشل میڈیا کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے، دین کو دبانے کی کون سی کوشش ہے جو نہیں ہو رہی ہے، لیکن اللہ پاک اپنے دین کی پھر بھی حفاظت کر رہا ہے۔ تو وہ دین کی حفاظت ہی نہیں ہے، جتنے علماء ہمارے ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، یہ سادات کرام ہیں ہمارے، ان کی توجہ دعا، یہ ساری چیزیں مل ملا کے اللہ پاک کی ان کو سب کو اللہ پاک اجر عطا فرمائے۔ اور جتنے لوگ آپ یہاں پر آئے ہیں اللہ پاک آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرماتے ہیں جن جن لوگوں نے حاضری کی ہے، جن لوگوں نے لنگر میں حصہ لیے، اللہ پاک سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں، قریب و دور سے آئے ہوئے ہیں، سب کی اپنی اپنی مرادیں ہوتی ہیں، حاجات ہوتی ہیں، کچھ بتانے کی ہوتی ہیں، کچھ نہیں بتانے کی ہوتی ہیں۔ باری تعالیٰ آپ تو دلوں کو حال جاننے والے ہیں، باری تعالیٰ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرمائیے، سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائیے۔ رب العالمین سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے، سب کو اتفاق اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کے حادثات سے، ہر قسم کے غموں سے سب کو محفوظ فرمائیے، سب کو امن والی، سکون والی، سلامتی والی زندگی عطا فرمائیے۔ رب العالمین خاص طور پر جتنے لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، باری تعالیٰ سب کو وسیع حلال اور کشادہ رزق نصیب فرمائیے۔ مہنگائی کا یہ دور ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہے، ہر آدمی پریشان ہے مہنگائی کے حوالے سے، باری تعالیٰ ہمارے رزق میں اپنی طرف سے برکتیں عطا فرمائیے۔ رب العالمین ہم سب کو سکھ والی، چین والی، امن والی زندگی نصیب فرمائیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جتنے ہمارے مرحومین ہیں سب کے لیے، ماموں جان کے لیے راجہ صاحب نے بولا الگ سے ان کے لیے دعا فرما دیں، ویسے تو میں نے سب مرحومین کا بولا تھا، وقت کی قلت کی وجہ سے، چلیں دوبارہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے، اللہ پاک ان کو اس جہان کی بساری خوشی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد